بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وصلی وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آج موضوع ہے اللہ رب العزت کی اسم قیوم کے بارے میں۔ یہ اسم قیوم اللہ رب العزت کی 99 اسماؤں میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ اسم قیوم کی اطلاق کیا غیر اللہ پر، اللہ کے کسی بندے پر اس کی اطلاق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس میں علماء کرام کے کافی اختلاف موجود ہے۔ جن علماء نے اللہ رب العزت کی اسم قیوم کی اطلاق کسی بندے پر ممانعت ثابت کی ہے، ان سے مراد حقیقی اسم قیوم ہے، جس کی معنی قائم کی ہے اور یا قیم کی ہے یا قیم کی ہے، جس کا معنی و مفہوم مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے ان کی دم قدم سے قائم ہے۔ اور جن علماء کرام نے اور ہماری علم کلام کی بزرگوں نے اسے غیر اللہ پر اطلاق کی بھی جواز دی ہے، تو ایک اصطلاح اور قانون کے تحت کہ جو صفت اللہ رب العزت یا جو اسم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے اور اللہ کی صفات میں سے جو اسم ہے وہ حقیقی ہے، دائمی ہے، کلی ہے، ابدی ہے، تو اس کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے جواز دیا ہوا ہے وہ اسی اسم کو اگر بندے کے لیے ثابت کرنا چاہیں تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ اسم جزئی ہو، وہ اسم عطائی ہو، وہ اسم ان کی ذاتی نہ ہو بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہو۔ تو مراد اور مقصود اس اسم سے جس پر اسم تو اللہ کا ہے جل وعلا شانہ، لیکن کسی بندے پر اگر اس کی اطلاق کی جائے گی تو اس میں سے غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، ان سے مراد اور مقصود وہ لیا جائے گا جو اللہ رب العزت کی ذات میں ان کی مراد اور مقصود الگ اور بندے کے حق میں ان کا مقصود اور مراد الگ ہو۔ کچھ اسماء مشترکہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اور بندوں کے درمیان مشترک اسم ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے فقہاء اور علماء اور علم کلام محدثین نے ان کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اسم اگر ذات باری تعالیٰ کے لیے راجح کی جائے تو پھر اس سے مراد کلی ہو، دائمی ہو، ابدی ہو، ذاتی ہو۔ اور اگر وہی صفت بندے کے لیے ہم کہیں گے تو وہ بندے کے لیے حادث ہو، عطائی ہو اور جزئی ہو۔ کچھ ایسی اسماء مشترکہ میں سے چند مثالیں میں آپ کو خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے عالم، اور بندے کو بھی یہی اسم کہا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے علم جو ہے وہ علم ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے اور کلی ہے، لیکن جب بندے کو وہ عالم کہا جائے گا تو اس بندے کو وہ مراد اور مقصود نہیں لیا جائے گا جو مراد و مقصود اللہ کی ذات میں ہے۔ مثلا بندے کو اگر عالم کہا جائے گا تو ان کی علم جو ہے وہ حادث ہوگا، ان کی علم جو ہے وہ عطائی ہوگی، ان کا علم جو ہے وہ جزئی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا اسم بھی عالم ہے اور بندے کا اسم بھی عالم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا اسم ہے رؤوف، اللہ رب العزت کا اسم ہے رحیم، تو اگر اس اسم کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کی جائے تو یہ دونوں اسماء جو ہے وہ دائمی ہوں گے، ذاتی ہوں گے، کلی ہوں گے اور اللہ رب العزت کے لیے ہوں گے۔ لیکن اس اسم کا اطلاق اللہ رب العزت نے اپنے ایک خاص بندے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جو صفات ہے یا اللہ کے بندوں کی جو صفات ہے یا اسماء ہے، جس اسماء پر اللہ رب العزت موسوم ہوتا ہے، اسی اسماء پہ اگر کوئی بندہ موسوم ہو جائے تو بندے کی اسماء جو ہے وہ پھر ذاتی نہیں ہوگی، وہ عطائی ہوگی۔
اور پھر کلی بھی نہیں ہوگی، وہ جزئی ہوگی، ان کے لیے دائمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ کبھی کبھار جو ہے ان کے لیے یہ فانی ہونے والی نام ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے متکبر، اسی اسم کو جب اللہ رب العزت کی طرف ہم راجع کرتے ہیں تو پھر اس میں سے یہ متکبر کا اسم جو ہے وہ ازلی ہے، دائمی ہے، ذاتی ہے، کلی ہے، اور بندے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا متکبر ہے، تو بندے کے لیے جب اس اسم کو ہم لیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ یہ ان کی حادث ہوگی، یہ ان کا عطائی ہوگا، یہ ان کی جزئی ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے جواد، بندے کو بھی جواد کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سخا کرنے والا، لیکن اسی اسم کو جب اللہ رب العزت کی طرف ہم راجع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کا وہ اسم ہوگا دائمی، ذاتی، کلی، اور بندے کے لیے جب ہم کریں گے تو یہ ہوگا عطائی، جزئی اور حادث ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ایک اور اسم ہے غنی، کہ اللہ رب العزت غنی عن العالمین، اور بندے کو بھی غنی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اگر مالدار ہو، غنی ہو من الغنا، تو پھر اس کے لیے غنی کا لفظ استعمال۔ اسی لفظ کو اگر اللہ رب العزت کی طرف راجع کریں گے تو اس میں سے مراد ہوگا دائمی، ذاتی، کلی، اور اگر اسے بندے کو غنی کہیں گے تو بندے کا حادث ہوگا، عطائی ہوگا اور جزئی ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک نام اور بھی، وہ نام کیا ہے؟ رب۔ اللہ رب العزت کے لیے رب کہتے ہیں نا، رب الارباب، الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات والارض، اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے رب۔ اب یہ رب اللہ رب العزت کے لیے اسم ہے ذاتی، کلی، دائمی اللہ رب العزت کے لیے، لیکن اس اسم کو اگر ہم بندے کی طرف راجع کر لیں گے تو بندے کو بھی رب کہا جا سکتا ہے بالاضافت۔ ان کی اضافت کیا ہوگی بندے کے؟ ہم کہتے ہیں رب المال، یہ بندہ جو ہے یہ مال کا مالک ہے۔ ہم کہیں گے رب البیت، یہ ان کے گھر کا خاوند ہے، گھر کا مالک ہے۔ تو جو رب اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جائے اس اسم کی تو پھر وہ ہوگا کلی، دائمی، پھر ذاتی، اور اگر بندے کے لیے ہوگا تو یہ پھر اضافت کے ساتھ ہوگا بالاضافت، اور اضافت کے ساتھ بھی یہ اسم جو ہے یہ عارضی ہوگا، حادث ہوگا، عطائی ہوگا اور پھر جزئی ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک اور اسم ہے قادر، کہ اللہ رب العزت قادر علی کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، صاحب قدرت ہے، لیکن کسی ایک بندے کو بھی قادر کہا جا سکتا ہے، بھئی یہ بندہ اس بات پر قادر ہے کہ ایسا کر لے۔ تو فلہٰذا دیکھو اگر ظاہری الفاظ میں دیکھے جائیں تو دونوں الفاظ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اگر قادر اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جائے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ دائمی، ذاتی، کلی، اور اگر بندے کی طرف قادر کی نسبت کی جائے تو پھر یہ ہوگا حادث، عطائی اور جزئی ہوگا۔ اسی طرح آپ لے کے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت کی طرف سے نسبت ہے اس کا، تو جب اللہ کی طرف نسبت ہے اسی کو اگر ہم یہ لفظ مالک جو ہے وہ کسی انسان کی طرف لے کے آئیں، ہم کہیں گے یہ جو ہے یہ اس گھر کا مالک ہے، یہ اس کمرے کا مالک ہے، یہ فلاں چیز کا مالک ہے، تو بندے کے لیے جب اس صفت کو لے کے آئیں گے تو یہ صفت ہوگی حادث، عطائی، جزئی۔ یہ تو آپ نے یہ، بلکہ ذاتی اسماء اللہ رب العزت کی دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ رب العزت جو ہے بصیر ہے، لیکن رب کائنات نے ان دو صفات کو اپنی بندوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ دو صفات فرمائے ہوئے ہیں۔ کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت سمیع اور بصیر فرما رہا ہے۔ تو اب یہ اسماء مشترکہ ہے، بہت سارے ایسے اسماء ہیں جو مشترکہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصول فقہا نے وضع کی ہوئی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو اسماء و صفات راجع کیا جائے تو وہ اسماء و صفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے الگ ہوں گے، اور بندے کے لیے اگر اس کو راجع کیا جائے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ ایک ضابطہ علم کلام والوں نے رکھا ہوا ہے۔ علم کلام والے کہتے ہیں کہ یراد فی حق العباد غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، جو چیز اس صفت میں سے جو بندوں کے حق میں آپ کا ارادہ ہوگا وہ غیر ہوگا اس چیز کا جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ یعنی میں نے عرض کیا
کہ جو صفت بھی، جیسے ہم نے عالم، رؤوف، رحیم، متکبر، جواد، غنی، رب، قادر، مالک یا سمیع یا بصیر، یہ الفاظ ہم نے جانے ہیں اور یا اس کو ہم نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے دیکھے ہیں، تو یہ اگر اللہ رب العزت کی طرف راجع ہوگا اور پھر وہی لفظ اگر کوئی کسی کو کہیں گے کہ یہ عالم ہے، یہ سننے والا ہے، یہ بندہ دیکھنے والا ہے، یہ مالک ہے گھر کا، یہ رب المال ہے، یہ متکبر ہے، تو یہ سارے جب بندوں کے حق میں ہوگا تو وہ اللہ کی حق میں ان کا مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان کا مراد اس بندے کے حق میں ہوگا، اور پھر یہ اضافت کے ساتھ ہوگا۔ یہ رب المال ہے، یہ رب البیت ہے، یہ مالک ہے اس کمرے کا، یہ مالک ہے اس گھر کا، یہ مالک ہے اس گاڑی کا، یہ متکبر ہے لیکن تکبر کرنے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ اسماء و صفات اگر بندے کی طرف راجع کی جائے تو پھر بندے کے حق میں جو مراد لی جائے گی وہ مراد نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت کے ذات پہ ہوگا۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ جو ہے وہ قیوم ہے، اسماء مشترکہ میں سے ایک لفظ جو ہے قیوم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے علماء کرام اس لفظ کی اطلاق بندے پر جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ خالص ذات کے لیے ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اسم اللہ یا پھر بے اختلاف روایت الرحمن اور الرحیم ہے، یا جو ہم کہتے ہیں الہ اللہ جس کو کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قیوم جو ہے یہ ان اسماء مشترکہ میں نہیں ہے کہ جیسے عالم ہوا یا سمیع یا بصیر یا متکبر یا مالک، ان جیسے نہیں ہے۔ ان افراد میں سے جو بندے پر اس کی اطلاق نہیں کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا بھی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس لفظ قیوم کو کسی بندے پر اس کی اطلاق نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ علماء کا اس میں رائے میں اختلاف صرف اس بات کی ہے کہ بندے کے حق میں جو اسم لیا جائے گا کیا وہ بعینی ہی وہی اسم ہوگا جو اللہ رب العزت کے حق میں ان کا مراد لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اسم ایسے ہو کہ جو اللہ رب العزت کے حق میں جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، جس سے مراد اللہ کی ذات لی جائے گی، وہ تو کوئی بھی اسم، بھلے وہ عالم ہو، بھلے وہ متکبر ہو، بھلے وہ سمیع ہو، وہ بصیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اللہ رب العزت کے حق میں جو مراد اس سے لی جائے گی وہ ہرگز بندے کے حق میں نہیں لی جائے گی۔ تو جن علماء کرام نے اس لفظ قیوم کو غیر اللہ پر اطلاق کو منع فرمایا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ نہ باید ایسا محسوس نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے اس اسم سے جو مراد لیا جاتا ہے اللہ کے ذات پر، اسے بندے کی ذات پر بھی اس کا اطلاق کیا جائے، لیکن اگر مقصد اس میں موجود یہ ہو کہ لفظ قیوم میں سے جو مراد اللہ رب العزت کے ذات میں ہے وہ ہرگز 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 بندے کے حق میں نہیں ہو سکتا، بندے کے حق میں لفظ قیوم کے مراد کچھ اور ہوگا اور اللہ رب العزت کی ذات میں اس کا مراد کچھ اور ہوگا، تو پھر اس میں جواز ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا لفظ قیوم جو ہے الفاظ مشترکہ میں ہے یا نہیں ہے، اور کن کن علماء اور محدثین نے اس کو بندے پر اطلاق کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم تو ہے کہ یہ لفظ قیوم جو ہے، جو اسم قیوم ہے، یہ قیوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ان 99 اسماء و صفات میں ہے، شریف موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اس 99 اسماء میں تو یہ اسم قیوم موجود ہے، اسی لیے کہ اکثر معانی جو اللہ رب العزت کے اسماء کے ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار غیر پر بھی جائز الاطلاق ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے عرض کیا پہلے کئی میں نے اسماء مشترکہ بیان کی، لیکن اس میں بھی جو اسماء مشترکہ ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقہاء کا قول یہ ہے وعلماء الکلام فی اسماء اللہ تعالی المشترکۃ بینہ وبین العباد اشتراکا لفظیا لا حقیقیا، بندے اور رب کے درمیان جو الفاظ اور جو اسماء مشترک ہے وہ اسماء جو ہے وہ لفظی اشتراک ہوگا، لفظاً مشترک ہوگا، لا حقیقتاً، وہ حقیقتاً مشترک۔ حقیقی وہ اسم دائمی، ابدی، کلی اور ذاتی رب کے لیے ہوگا، لفظی، جزئی، عطائی یہ بندے کے لیے وہ اسم ہوگا۔ اور علماء کلام نے اس میں ایک ضابطہ، ایک قانون وضع فرمائی ہے، وہ قانون کیا ہے؟ یراد فی حق العباد غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی۔
اس اسم سے جو بھی آپ مراد لیں گے وہ مراد کیا ہوگا؟ بندوں کے حق میں ان کا مراد الگ ہوگا، لیکن رب کی بارگاہ میں جب اس اسم کو استعمال کی جائے تو اس اسم کی معنی رب کی بارگاہ میں کچھ اور ہوگا۔ اللہ کی طرف جب اس کو ہم راجح کر لیں گے تو ان کا مراد اور مقصد کوئی اور ہوگا۔ اسی ضابطے کو اور اسی قانون کو فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362 میں لکھا گیا ہے۔ اب کچھ میں آپ کو ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں۔ جیسے رحیم اسم مشترک ہے اور قرآن عظیم شان میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھو رحیم کا جو اسم ہے اس میں بھی اشتراک موجود ہے، لیکن وہ اشتراک جو ہے وہ لفظی ہے، وہ اشتراک جو ہے وہ جزئی ہے، وہ اشتراک عطائی ہے۔ اور اس رحیم کا لفظ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، اور اب آئیں کہ اللہ کریم نے کسی اور کو بھی اس لفظ سے یاد فرمایا ہوا ہے، لفظ رحیم سے۔ اب آپ دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سورہ توبہ میں، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، اور حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ دیکھیں رؤوف الرحیم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارگاہ میں استعمال کی گئی ہے، اور رحیم جو اللہ کی بارگاہ میں استعمال کی ہے، تو ایک کی معنی جو ہے وہ لفظاً اور دوسری کی معنی جو ہے وہ حقیقتاً۔ حقیقاً اس اسم کے لیے اور اس صفت کے لیے حقیقی رحیم میرے اور آپ کے رب پروردگار عالم جل وعلا شانہ ہے، لیکن رب کائنات نے اپنی خاص فضل و کرم سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی رحیم بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے لیے بھی یہ اسم اور اللہ رب العزت کے لیے بھی اسم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے لیے مشتق ہے رحمت سے، اور بمعنی رقۃ القلب نرمی دل، مومنوں کے لیے بڑا نرم ہے، اور وَهُوَ مَحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى۔ دیکھو نرمی دل کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے حق میں محال ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو منزہ ہے، دل سے قلب سے منزہ ہے، اور وہ قلب کیا ہے؟ قلب کی تعریف آپ کو معلوم ہے، قلب کیا ہے؟ لحم صنوبری مرتکز فی جانب الایسر من الصدر۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ اس مضغے کو کہتے ہیں، اس گوشت کے لوتڑے کو کہتے ہیں جس کو گوشت صنوبری، لحم صنوبری ہم کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمارے بائیں طرف وہ سینے میں مرتکز ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک جو رحیم ہے، حضور کے لیے اس سے رقۃ القلب مراد اور مقصود ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے اس سے مراد حقیقی رحمت ہے۔ یہ قلب جو ہے یہ حادث ہے، یہ گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس رحیم کی نسبت رقۃ القلب اور نرمی قلب رب کی طرف راجع کر لیں گے تو پھر تو یہ حادث ہوا۔ پہلے تو اللہ رب العزت کے لیے قلب ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہے، اور اگر ہم نے ثابت کر لیا تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہم نے جسم ثابت کر لی، اور یہ ممنوع الوقوع ہے، یہ واقعی نہیں ہو سکتا۔ معنی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ معنی ہم نہیں لے سکتے۔ اگر ہم نے لے لیا تو پھر یہ تقریباً مجسمہ ہو جائیں گے، اگر لے لیا تو پھر اللہ کے لیے مکان ثابت ہوا، طرف ثابت ہوا، جسم ثابت ہوا۔ اب دیکھیں لفظ رحیم کو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، لفظاً اشتراک موجود ہے لیکن حقیقتاً ان دونوں میں اشتراک موجود نہیں ہے۔ تفسیر کبیر کے صاحب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اور یہ یوں تصور کی جا سکتی ہے کہ ہم اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد امام المفسرین کا لقب دے دیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے چوتھی قسم وہ ہے کہ اما یجوز اطلاقها علی غیر اللہ تعالی، ان میں سے کچھ اسماء و صفات کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اور لا یجوز ان کا اطلاق اللہ رب العزت پر نہیں کی جا سکتی۔
اما القسم الاول، جس کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات سے کے علاوہ بندے پر بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ الکریم، الرحیم، العزیز، اللطیف، الکبیر، اور سب سے بڑا لفظ جو انہوں نے اسم بتایا ہے وہ کیا ہے؟ الخالق۔ دیکھیں خالق اللہ رب العزت کا اسم ہے نا، اب خالق کی معنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لی جائے گی، مراد وہاں لی جائے گی، وہ مخلوق کی بارگاہ میں نہیں لی جا سکتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیا رب نے بھی کسی بندے کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ خالق ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ اللہ کریم کی ایک بندہ، جیسے ہم اور آپ اللہ رب العزت کی برگزیدہ نبی سمجھتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، آپ عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام مبارک بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں بھی تمہیں خلق کر سکتا ہوں مٹی سے جیسے پرندے کے شکل میں، اور اس کو میں پھونک دوں تو وہ اڑ جائے گا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فإن هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد، ان الفاظ کی، کون سے الفاظ کی؟ کریم کی، رحیم کی، عزیز، لطیف، کبیر اور خالق کی، ان کے جو ہے وہ اطلاق بندے پر بھی کی جا سکتی ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُغَائِرًا لِمَعْنَاهَا فِي حَقِّ الْعِبَادِ، اگرچہ ان الفاظ کی معنی یہ مغیر ہوگا، تغیر ہوگی، جو بندے کے حق میں استعمال ہوگی تو اس کی معنی کچھ اور ہوگی، اور جو رب کے بارگاہ میں استعمال کی جائے گی تو ان کی مراد اور مقصد کچھ اور ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں وہ لفظ حقیقی استعمال کی جائے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ لفظی استعمال ہوگا۔ یہاں پر غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی استعمال کیا جائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں جس سے مراد لیا جائے۔ جو لوگ اسماء مشترک کے مخالف ہیں نا، وہ بھی اگر مسندی خطابت اور مسندی علمیت پر بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کر دیں گے۔ آپ کون ہو؟ میں عالم ہوں، تو جبکہ عالم جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب آپ نے اگر اس میں اسماء مشترکہ کو نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو عالم ہی کیوں کہتے ہیں؟ اور یہاں تو امام فخر الدین رازی نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں خالق کی اطلاع بھی غیر اللہ پر ہو سکتا ہے، لیکن معنی کیا ہوگی؟ جب اس میں خالق کی نسبت بندی کی طرف کی جائے گی تو پھر اس کا مراد ہوگا بنانے والا، کوئی چیز بنانے والا۔ ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بجلی کا خالق کون تھا، اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ جہاز کا خالق کون ہے، یا ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کا خالق کون ہے، تو اب اس سے مراد خدا نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے مراد اس کے بنانے والے کا آتا ہے۔ اور اگر اسی لفظ کو ہم نسبت کریں اللہ رب العزت کے لیے تو پھر وہ پیدا فرمانے والا۔ ایک لفظ اور بھی سماعت فرمائیں، فعال لما یرید، جس چیز کی ارادہ کر لے اللہ رب العزت اسی کو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ فعال جو مبالغے کی صیغہ میں ہے، اب فعل کرنے والا، لیکن فعل کرنے والا تو بندہ ہے، اللہ رب العزت تو فعل کرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تخلیق فرما دیتا ہے، خلاق ہے۔ یہاں پر اب فعال کی لفظ اگر ہم بندے کی طرف اس اسم کو راجع کر دیں تو اس کی معنی کچھ اور ہوگی، اور دونوں کی لفظ مشترک ہمیں نظر آئے گا، وہاں بھی فعال، یہاں بھی فعال ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ تو کچھ کرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ اپنے ہاتھوں سے العیاذ باللہ کچھ بناتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو فعال کی مراد اور مقصد وہاں پر خلاق لیا جائے گا۔ تو اگر اسی خالق کی نسبت رب کی طرف کی جائے تو اس کا مراد کیا ہوگا؟ پیدا فرمانے والا۔ لیکن اسی خالق کا اگر نسبت بندی کی طرف کی جائے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بنانے والا، بنانے والا مراد اور مقصود ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، یہاں پر بھی خلق کی معنی، یعنی اب انی اخلق لکم، میں تمہیں بنانے والا ہوں ایک ایسا چیز
جو مٹی سے بنی ہو اور اس کے پر لگے ہو، میں اس میں پھونکوں تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ لیکن اسی لفظ کو خالق کو اگر رب کی طرف راجع کیا جائے تو اس کا مراد کیا ہوگا؟ پیدا فرمانے والا ہوگا۔ یہ جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تفسیری کبیر سے امام فخر الدین رازی کا، یہ صفحہ نمبر 58 اور جلد نمبر 5 سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 دارالفکر الاسلامی کی چھاپ شدہ کتاب ہے۔ اب جو حوالہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں، یہ آپ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 تا 20 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک کیا فرماتے ہیں؟ والحاصل ان من اسمائہ تعالی ما یسمى به غیرہ، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے اسماء ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی وہ اسم دے سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، اور کچھ ایسے اسماء ہے کہ جو کسی اور کو وہ اسماء استعمال نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ اسم اللہ، رحمان، خالق اور رزاق یا نحو ذالک، فلہذا بدأ باسم اللہ، اللہ رب العزت نے بسم اللہ اسی لیے شروع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ رب العزت۔ یہاں پر آپ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لفظ خالق کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا، اور امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں کہ اس میں خالق کا اطلاق کسی غیر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ دونوں تو بڑے مفسر ہیں، دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ دونوں کی بات درست ہے۔ ایک کے معنی یہ کہ اگر اسم خلاق کو ہم پیدا فرمانے والے کے معنی سے لیں گے تو پھر وہ مخلوق کے حق میں اس کا مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اگر اسم خالق کی مراد ہم بنانے والے، یعنی جو ظاہری طور پر بنانے والی چیز ہے، میں نے یہ کتاب بنائی، میں نے یہ کرسی بنائی، میں نے یہ ٹیبل بنائی، میں اس کرسی کا خالق ہوں، میں اس ٹیبل کا خالق ہوں، اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی دونوں اس معنی پر متفق ہے کہ اگر بندے کے حق میں اسی معنی کو لیا جائے تو پھر وہ غیر ما یراد فی حق اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب دیکھیں یہی لفظ خالق ہے جس سے ابن کثیر ممانعات فرما رہے ہیں بندے کے اوپر ان کا مراد، اور اسی اسم خالق کی جواز اطلاق کرنا یہ امام فخر الدین رازی جائز سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان اختلاف اور نزاع ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی اسی لیے اس کو منع فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے حقیقی طور پر، کلی طور پر، ذاتی طور پر اگر ہم بندے کی طرف راجع کر لیں گے تو یہ اللہ کا صفت ہوگا، یہ بندے کا صفت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اسے ہم عطائی اور جزئی اور لفظی بندے کی طرف استعمال کریں تو پھر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف لفظ خلقت منسوب ہے ویسے ہی وہ جائز ہوگا۔ ایسے ہی تحقیق جو ہے وہ جیسے میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، یہی تحقیق جو ہے وہ لفظ قیوم کے بارے میں ہے۔ قیوم کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ ہے تدبیر کنندہ، اور یا مراد اس سے کیا ہوگا؟ متصرف، کہ جن کا اطلاق غیر اللہ پر بھی جائز ہے۔ میں نے اس بات کی تدبیر کر لی، قیوم کا ایک معنی تدبیر، ایک معنی جو ہے ان کا متصرف، میں نے اس بات کی تصرف حاصل کر لی، یا ایک بندے نے اس بات کی تصرف حاصل کی، ایک بندے نے اس کی تدبیر بنائی ہے۔ تو اگر لفظ قیوم رب کی طرف راجع کی جائے اور اس سے مراد وہ لیا جائے جو ازلی ہے، کلی ہے، دائمی ہے اور ہمیشہ ہے، تو ان کا اطلاق کبھی بندے پر جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر لفظ قیوم کو متصرف کی وجہ سے یا بمعنی تدبیر کنندہ بندے کے حق میں استعمال کی جائے تو پھر ان کا اطلاق بندے پر جائز ہے۔ وَبَمَعْنَى الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَزُولُ، کہ وہ اللہ رب العزت کی صفات مخصوصہ میں سے ہیں، غیر اللہ پر ان کا اطلاق پھر بالکل ہی ناجائز ہوگا۔ یعنی اگر ہم اس کی اطلاق اس وجہ سے کریں گے کہ وہ دائمی ذات جن کے لیے القائم یا قیوم کی یہی معنی بھی ہے، قائم بھی مراد اور مقصود ہے، قیم بھی مراد اور مقصود ہے، تو اگر اس سے مراد یہ لی جائے اس لفظ سے کہ الدائم الذی لا یزول، وہ دائمی ذات جو کبھی ان کے لیے زوال ہے ہی نہیں، تو اس کا اطلاق پھر بندے پر کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ بندے کے حق میں تو یہ جزئی ہے، یہ عارضی ہے، یہ لفظی ہے ان کے بارے میں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی
اسی نظر پر اسماء مشترکہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں والذی فی التتارخانیہ عن السراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائزۃ۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی سراجیہ، فتاوی تتارخانیہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب اللہ میں، قرآن عظیم الشان میں جو اسماء ہم وہاں پاتے ہیں، جیسے علی، اب دیکھو علی اللہ رب العزت کا اسم ہے نا، تو اسی کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی لفظ علی کہتے ہیں، ان کا بھی اسم ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چوتھا خلیفہ ہے ان کا نام کیا ہے، ہم کہتے ہیں ان کا اسم علی ہے۔ دیکھو علی اللہ رب العزت کا بھی اسم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح کبیر، ہم کہتے ہیں یہ امیر کبیر ہے، جبکہ کبیر تو اللہ رب العزت کا اسم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ امیر کبیر ہے، یہ کبیرہم ان میں سے بڑا یہ ہے، اطلاق اسم کی کبیر ان پر بھی ہو گیا۔ والرشید، رشید اللہ رب العزت کا اسم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ الیس فیکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک رشد والا، ہدایت والا کوئی بندہ نہیں ہے، انہیں بھی رشید کہا جا سکتا ہے۔ یہ اسماء جو ہے یہ غیر اللہ پر ان کا اطلاق جائز ہے۔ وَبِسْلُهُ فِي الْمَنْعِ عَنْهَا وَظَاهِرُهُ الْجَوَازِ وَلَوْ مُعَرَّفًا بِآلٍ، اور اگرچہ ان میں سے کچھ ایسی بھی اسماء و صفات ہیں کہ جن کی اطلاق بندے پر نہیں کیا جا سکتا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم بندے کو نہیں کہہ سکتے، محض اس الفاظ کو یا ان مراد اور ان معانی کو جو اللہ رب العزت کے ذات کے لیے ہم مراد لیتے ہیں وہ بندے کے حق میں ہم کبھی نہیں لے سکتے۔ علی اللہ رب العزت کا اسم ہے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی وہ اسم ہے، لیکن اگر ہم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اسم کو العیاذ باللہ وہی اسم جانا جو اللہ رب العزت کا اسم ہے، جو مراد اور مقصد اللہ کے ذات میں ہے، تو پھر یہ تو شرک ہے فی الصفات، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں شرک ہے۔ پھر اب دیکھیں، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی ایک لفظ موجود ہے، کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو کہا، عرض کی، فقلنا انت سیدنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے سید ہو۔ فقال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، السید اللہ جل وعلا شانہ، نہیں سید تو اللہ ہے، سید اللہ ہے۔ قلنا وافضلنا فضلا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے تمام فاضلوں میں سے زیادہ فضل والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں۔ فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ آپ اسی طرح قول کرو، آپ مجھے کہو کہ آپ سب سے بڑے ہو، آپ سب سے اعظم ہو، آپ ہم میں سے سب سے بہت پیارے ہو، علی الاطلاق ہو۔ دیکھو، دلالت بر ممانعت اطلاق لفظ سید بر نبی علیہ السلام دارت، اس حدیث شریف سے آپ دیکھیں، یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سید مت کہو، سید مجھے مت کہو، کیونکہ سید تو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، دوسری حدیث میں ہم آگے کیا دیکھتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، فرماتے ہیں میں بنی آدم میں سے تمام کا سید ہوں۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ سید کو اپنی اوپر اطلاق کو منع فرماتے ہیں، دوسری دفعہ فرماتے ہیں میں ہی سید ہوں، تو دونوں کے درمیان کیا مطابقت ہوگی، تطبیق کیا ہوگی؟ وہ سید جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذات میں ہوگا، ازلی کلی دائمی ہمیشہ، اور جو اللہ رب العزت ہے بس ان کی طرف راجع ہوگا۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہوگا تو پھر غیر ما یراد فی حق العباد کا لفظ ہوگا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ پھر اس بندے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی محدثین رضوان اللہ علیہ مجمعین لفظ سید میں اسی تطبیق کو اور اسی طور پر آپ فرماتے ہیں کہ یراد فی حق العباد غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی۔ تو اسی طرح ایک اور لفظ کو بھی لکھتے ہیں، اب دیکھیں لفظ رب، رب ہم کس کو کہتے ہیں؟ خدا کو کہتے ہیں نا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی
مختلف مواضع پر اسی کی تطبیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں العاشرۃ متى ادخلت الالف واللام علی رب تو اختص اللہ تعالی بہ، جب بھی ہم کلمہ رب کے ساتھ الف لام کو داخل کریں گے نا تو کہیں گے الرب، تو پھر اس میں سے مراد صرف ذات ہوگا اللہ رب العزت کی، اس کا اطلاق کسی بندے پر نہیں ہوگا، وہ ہوگا جب ہم اس پر الف لام کو داخل کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام قرطبی آپ فرماتے ہیں کہ جب کلمہ رب پر ہم الف لام داخل کر لیں گے، ہم کہیں گے الرب کہیں گے تو پھر اختص اللہ تعالیٰ بھی، پھر اس میں سے اللہ رب العزت خاص ہوگا، لأنہا للعہد، کیونکہ الف لام جو ہے نحویون کو معلوم ہے، جو نحو پڑھنے والے، الف لام جو ہے وہ عہدی ذہنی ہوتا ہے، عہدی خارجی ہوتا ہے، کئی الف لام کی معنی ہے، تو اس میں سے الف لام جو ہے عہدی ذہنی ہے، اور اگر وَإِنْ حَذَفْنَا مِنْهُ صَارَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، اگر ہم اسی الف لام کو ان سے نکال دیں، حذف کر دیں اور صرف کہیں گے رب، تو پھر یہ اسم مشترک ہوگا بین الرب والعبد، اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہوگا۔ فیقالو، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اللہ رب العباد وزید رب الدار، اللہ رب العباد۔ اب دیکھیں یہاں پر الرب تو نہیں کہا، لیکن یہاں اس سے پہلے لفظ الہ ذکر ہے، لفظ اللہ ذکر ہے، تو مراد یہ ہوگا اللہ رب العباد، اللہ تمام مخلوقات کے رب ہے، لیکن زید کو بھی ہم رب کہہ سکتے ہیں۔ زید کو ہم کیسے رب کہیں گے؟ ہم کہیں گے وزید رب الدار، زید جو ہے وہ اس گھر کا رب ہے، اس گھر کا مالک ہے، اس گھر کا مالک ہے، تو جو اللہ کے حق میں مراد لیا جائے گا وہ بندے کے حق میں اس کا مراد نہیں لیا جائے گا۔ فاللہ سبحانہ رب الارباب یملک المالک والمملوک وہو خالق ذالک ورازقہ وکل رب سوا غیر خالق ولا رازق وکل مملوک فمملک بعد ان لم یکن ومنتزع ذالک من یدہ وانما یملک شیئا دون شیء۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک الملوک ہے، اور یہ ملکیت ان کی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے بعد بھی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے، ازل سے لے کے ابد تک، ابد بھی اس میں شامل ہے، وہ ملکیت اللہ رب العزت کے لیے۔ لیکن زید کی ملکیت جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چیز ان کے ہاتھ سے کبھی بھی زائل ہو سکتی ہے۔ جب ان کی زوال آ گئی تو پھر وہ رب ہی نہیں رہا، فلہذا جو لفظ رب ہے وہ مشترک ہوگا بین اللہ و بین العبد، لیکن غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، اگر بندے کے حق میں اس کا مراد لیا جائے تو اس سے مراد وہ نہیں لیا جائے گا جو اللہ رب العزت کے حق میں ہوگا۔ یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے یہ روایت تفسیر قرطبی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 تا 183۔ انہی مشترکہ اسماء میں سے ایک اسم جو ہے وہ اسم قیوم ہے۔ آئیے قیوم کی ذرا تحقیق کرتے ہیں کہ قیوم دراصل میں کیا تھا، پھر اس کی نحوی اور صرفی اصطلاحات اور اس کی معنی کی طرف دیکھتے ہیں۔ لفظ قیوم بروزن فعول ہے، فعول کی وزن پر ہے، اور یہ ماخوذ ہے قیام سے، کہ یہ اصل میں قی واو اور پھر ایک واو اور بھی تھا، قیوم تھا، قیوم دو واو کا تھا۔ جب ہم صرفی قاعدے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر واو کو یا پر تبدیل کرتے ہیں اور ایک یا کو دوسری یا پر مدغم کر دیتے ہیں تو پھر لفظ قیوم ہو جاتا ہے۔ قیوم، قیام، قیم اور مدبر یہ ایک معنی پر ہے، ان ساروں کی معنی ایک ہے۔ القیوم والقیام والمدبر واحد، یہ لغت کی کتاب لسان العرب نے لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335 میں۔ قیوم، قیم اور قیام، اس کی معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ قائم کرنے والا، نگاہدار، اس کی معنی نگاہدار، و برپائے دارندہ، کسی چیز کو کھڑا کر دینے والا۔ یہ معنی اس کی غیاث اللغات نے لکھا ہوا ہے کہ قیوم کے معنی یہ ہے، صفحہ نمبر 551۔
قیم سے مراد قیام یا قیم، قیام بمعنی الحصول فی الخارج شائع الاستعمال ومنہ القیوم وهو الحاصل بنفسه المحصل بغیرہ۔ کتاب الکلیات نے اس کی شرح یہ لکھی ہوئی ہے کہ قیوم کے معنی کیا ہے؟ یہ الحصول فی الخارج اور شائع الاستعمال، ایک چیز کو یہ بہت زیادہ استعمال کرنے والے بندے کو، اور اسی جملے میں سے القیوم بھی ہے، وَهُوَ الْحَاصِلُ بِنَفْسِهِ، جو بذات خود قائم ہو، بذات خود قائم ہو اسے کہتے ہیں، اور المحصل بغیرہ، جس میں سے دوسری چیزیں ان کی وجہ سے قیام پذیر ہو، دوسری چیزیں ان کی وجہ سے قیام پذیر ہو، اسے کہتے ہیں قیوم۔ یہ تشریح لکھی ہوئی ہے کتاب الکلیات لأبی البقاء الکفوی۔ القیوم القائم الحافظ لکل شیء، معجم الوسیط نے صفحہ نمبر 768 میں لکھا ہوا ہے کہ قیوم کے معنی کیا ہے؟ القائم الحافظ لکل شیء، تمام چیزوں کی حفاظت کر دینے والے کو قیوم کہتے ہیں۔ وقال الزجاج، زجاج کہتے ہیں القیوم والقیام فی صفت اللہ واسمائہ الحسنی بتدبیر امر خلقہ فی انشائہم ورزقہم وعلمہ بامکنتہم۔ زجاج کہتے ہیں قیوم کے معنی کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے ہیں، اور اس کے معنی ہے قائم بتدبیر امر خلقہ، مخلوق کی کاموں کی تدبیر کرنے والا، کہ وہ پیدا کر دینے والا، ان کی رزق کی تدبیر کرنے والا، اور ان کی جہاں جہاں پر وہ رہتے ہیں اس پر عالم ہونے والے کو قیوم کہتے ہیں۔ لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 358۔ اب دیکھیں، وقال مجاہد القیوم القائم علی کل شیء، قیوم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز پر قائم ہو اسے قیوم کہتے ہیں، مجاہد نے فرمایا ہوا ہے۔ وقرأ عمر القیام وکلاہما مدح، یا حی القیوم یا حی القیام، قیام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حی القیام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیام فرمایا ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1109 میں۔ وقال ابو عبیدہ القیوم القائم علی الاشیاء، قیوم اس کو کہتے ہیں جو ساری چیزوں پر قائم ہو۔ تہذیب اللغہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 269۔ وفی القیوم 3 تعویلات، قیوم میں 3 تعویل ہیں۔ احدہما انہ القائم بتدبیر الخلق، پہلا یہ ہے کہ وہ قائم ہو مخلوق کی تدبیرات پر۔ الثانی انہ القائم علی کل نفس بما کسبت، دوسری معنی یہ ہے کہ وہ قائم ہو ہر اس نفس پر جو وہ کام کرتے جائیں گے ان کو پتہ ہوگا۔ الثالث انہ الدائم الذی لا یزول ولا یبید، تیسری معنی قیوم کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، دائم رہیں گے، اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہوگا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 صفحہ نمبر 222 المکتبۃ الوحیدیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب جو لغت کے علماء ہیں انہوں نے قیوم، قیم اور قیام ان کو ایک ہی معنی کہا ہوا ہے کہ ان تینوں کی معنی ایک ہے۔ پس اگر ان میں سے کسی ایک کی معنی بھی اللہ رب العزت کے بغیر بندوں میں درست ہو گئی تو دوسری کی معنی بھی درست ہو گئی۔ مثلا اگر قیام کی معنی بندے کے حق میں درست ہے تو پھر قیوم اور قیم کا بھی معنی بندے کے حق میں درست ہوگا۔ اگر قیوم کی معنی بندے کے حق میں درست ہو تو پھر 2 اوروں کا کہ جس کو ہم قیام کہیں گے یا قیم کہیں گے ان کی معنی بھی درست ہوگا۔ تو ان تینوں میں سے اگر ایک کی معنی بھی بندے پر دلالت کر جائے تو پھر تینوں کی معنی وہ بھی دلالت کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں جو ہے یہ واحد المعنی ہے، تینوں کی معنی ایک ہی ہے۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ کیا ان تینوں میں سے قیم
قیام اور قیوم کے معنی کسی بھی طرح سے کسی بندے پر اس کی اطلاق ہو چکی ہے یا نہیں ہے؟ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان کی علامات میں سے فرمایا وَيَذْهَبُ الرِّجَالُ وَتَبْقِي النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا قیوم، قیام اور قیم ایک معنی پر ہے، تو اگر اس حدیث شریف میں اگر معنی ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی بندے پر اطلاق ہو گیا تو پھر ہم مانیں گے کہ اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور آئیے یہ حدیث شریف سماعت فرمائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قانون یہ ہوگا، علامات یہ ہوں گی آخری زمانے میں کہ وہاں پر مرد کم پڑتے جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ مرد مرتے جائیں گے، عورتیں زندہ باقی رہتے جائیں گے۔ حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ قیم واحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی قیوم ہوگا، ایک ہی قیم ہوگا، ایک ہی قیام ہوگا۔ میں نے کہا اہل لغت کے قانون یہ ہے کہ ان تینوں کے معنی ایک ہے، قیم، قیام اور قیوم، ان کے معنی ایک ہی ہے۔ تو حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کے علامات میں یہ ہے کہ مرد ختم ہوتے جائیں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں سے 50 عورتوں کا ایک ہی قیم ہوگا، یعنی ان کی امور کی تدبیر کرنے والا۔ چونکہ بندے کی طرف اگر لفظ قیوم اور قیم اور قیام راجع کی جائے تو ان کا معنی وہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے حق میں ہوگا۔ یہاں پر 50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا، 50 عورتوں کا ایک قیوم ہوگا، 50 عورتوں کا ایک قیام ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جو ان کی تدبیرات کرتے جائیں گے، جو ان کی سرپرستی کرتے جائیں گے، ان کے لیے رزق کی تلاش کرتے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ذکر ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 340۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ الافغان کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث شریف میں قیم جو ہے وہ بمعنی مدبر، تدبیر کرنے والا، ان کا یہ صفت رجل ہے، اور قیوم اور قیم اور قیام ایک ہی معنی پر ہے۔ تو معلوم ہوا حدیث نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیم کسی غیر اللہ کو بھی کہا جا سکتا ہے بشرط کہ اس میں معنی وہ نہ ہو جو ذات کے بارے میں ہم معنی لیتے ہیں۔ اچھا، اب اسی لفظ قیم کے آپ کہیں گے یار یہ قیم کا لفظ تو مرد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آئیے ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کیا یہی لفظ قیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، جل جلالہ کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف میں، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، پروردگارا تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور تو جو ہے مدبر ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 میں۔ تو قیم جو ہے، اب معلوم ہوا کہ قیم صفت خداوندی بھی ہے، اللہ رب العزت کا صفت بھی ہے۔ باقیوم واحد المعنی است، قیم، قیام اور قیوم واحد المعنی ہے، ایک معنی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک حدیث شریف میں غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے اور خود اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ البتہ بمعنی کے مناسب شان عبادت است، خلاصہ مرام ان کی قیوم داری معانی کثیرہ است۔ اب اللہ رب العزت کے لیے جب ہم لفظ قیم کہیں گے تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے، جو ساری کائنات کی مدبر ہے۔ یہاں پر جو حدیث شریف میں 50 عورتوں کے مدبر قیم کا نام ذکر کیا گیا تھا، وہ ان 50 عورتوں کی قیم ہے، مدبر ہے ان کی امور دنیا کی۔ انہیں ان کی دلی حالات کا نہیں پتہ، ان کی باطنی تدبیر کا نہیں پتہ۔ اور اگر رب کی بارگاہ میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے، اس کلمے کو استعمال کیا جائے تو پھر معنی ہوگا ان کی تمام چیزوں پر۔ رب کی بارگاہ میں اگر ہم یہ مراد لیں گے قیم کا تو وہ ازلی ہو، ابدی ہو، کلی ہو، دائمی ہو، اور بندے کے بارے میں تو وہ عطائی ہو، جزئی ہو۔ لفظاً اشتراک ہوگا لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ غیر ما یرادو فی حق اللہ تعالی، اس میں سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان جس سے مراد لیا جاتا ہے
وہ بندے کے حق میں ان کا کبھی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو مراد یہ ہوا کہ قیوم جو ہے ان کے بہت سارے معنی ہیں، اور باعتبار بعض معنی کہ جو مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، جیسے الدائم الذی لا یزول، اس معنی پر اگر ہو تو ان کا اطلاق غیر اللہ پر بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے اسی معنی پر لفظ قیوم کا یا قیم کا یا قیام کا اس معنی پہ کہ الدائم الذی لا یزول کا معنی کسی بندے کے حق میں لیا تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے پھر۔ اور اگر اس کے علاوہ باعتبار معانی دیگر کسی اور اعتبار پہ اگر دوسرے معانی پر بندوں کے حق میں لیا جائے تو پھر وہ کسی اور معنی پر ہوگا، اس کی اطلاق پھر بندے پر ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ میں سے جو ہے وہ کچھ قطب الاقطاب ہوتے اور قطب الاقطاب کے علاوہ کوئی قیوم وقت ہوتا ہے، تو اب اگر اس معنی پہ لیا جائے کہ جو تدبیر کی معنی ہے، تدبیر خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق کی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں، مدبر بامور الخلائق، اگر یہ معنی لی جائے تو یہ اہل اللہ اولیاء اللہ کے حق میں صادق ہوگا۔ ایک چھوٹے سے مثال سے میں سمجھائی دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، ایک، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا بہم تمترون و بہم ترزقون، اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے تم پر بارش ہے۔ تو یعنی گویا کہ رزق دینے کے لیے بھی رب کائنات نے ان کو ایک مدبر بنا رکھا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے بارش برسانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک مدبر بنایا۔ فلہذا قیوم کے معنی اگر اس مدبر کے معنی پہ لیا جائے تو اولیاء اللہ پر یہ صادق آئے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہوا؟ کیا تدبیر اللہ کے سوا کوئی اور بندہ بھی تدبیر کر سکتا ہے؟ تو آئیے رب کائنات کے بارگاہ میں ان سے پوچھتے ہیں، ربا کوئی ایسے ہیں کہ جو تدبیر کرتے ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں ملائکہ اعظام کے بارے میں رب کائنات کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے فالمدبرات امرا، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ مدبرات الامر، تدبیر امور کی کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے کہ اکثر مفسرین نے مدبرات امر میں ملائکہ اعظام کی طرف اشارہ فرمایا کہ مدبرات امر، مثلا آپ آیت شریف سماعت فرمائے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ فالمدبرات امرا سے بہت سارے مفسرین نے معنی یہ لیا ہوا ہے کہ یہ تدبیر عالم کرنے والے ہیں ملائکہ اعظام۔ دیکھیں ملائکہ اعظام میں سے یہ آپ تو مانیں گے نا کہ اکرام الکاتبین ہے ایک، کچھ ملائکہ اعظام جو ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، جو شیطانوں کو مارنے کے لیے رب کائنات نے رکھا ہوا ہے، اور کچھ ملائکہ اعظام ہے جس کو کہتے ہیں حفاظہ، ملائکہ حفاظہ، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تیر سیدھا کسی نے کھینچ کے دے مارا اور بس ایک ہی انچ کے فاصلے پر ادھر ادھر ہو گیا، اور گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کرتے کرتے ہی بچی ہے، ایک ہی انچ کے فاصلے میں بچی ہے، ایک بندہ نہر میں گرتے گرتے بچا ہوا ہے۔ تو یہ منقول ہے کہ یہ وہ حافظات ملائکہ اعظام ہے جو اس کی حفظ کرتے ہیں۔ تو یہ تدبیر مخلوق کی، تو فالمدبرات امرا سے بہت مفسرین نے یہ معنی لیا ہوا ہے۔ تو اگر ملائکہ اعظام مدبرات الامر ہو سکتے ہیں تو اللہ کے بندے بھی مدبرات الامر ہیں۔ کچھ اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہیں جو مدبرات الامر ہے، اور اسی مدبرات الامر میں سے جو کیا ہے، جو انتظام اور تدبیر عالم کرتے ہیں ملائکہ اعظام، یہ ایک ہی لفظ قیوم کا یہ بھی ہے۔ میں نے کہا قیوم کے معنی کیا ہے؟ تدبیر کرنے والا۔ تو مدبرات الامر کی معنی یعنی مقیمات الامر، یعنی ملائکہ میں بھی کوئی قیوم ہے، یعنی وہ بھی قیم ہے ملائکہ اعظام میں سے۔ اب آپ ایک دیکھیں، صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہوا ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدبرات الامر کون ہے؟ ہم الملائکۃ، یہ ملائکہ ہے، وکلوا بامور عرفہم اللہ عز وجل بہا، اللہ کریم نے ان ملائکہ اعظام کو وکیل بنایا ہوا ہے، اور ان کاموں کی جس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، لیکن اللہ نے ان کے سپرد کر دیے یہ کام۔
تو فلہٰذا مدبرات امر سے مراد یہ ہے کہ قیمات الامر، یہ ان کی امور کی تدبیر کرتے ہیں، امور کی قیم کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین جو ہے انہوں نے مدبرات سے ارواح کاملین بھی لیا ہوا ہے، کہ مدبرات امرہ یعنی کامل لوگوں کی روح۔ کس نے لکھا ہوا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ فرماتے فالسابقات سبقا اشارۃ الی تفاوت الارواح فی درجات سیرہا الی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے فالمدبرات امرہ، یہ اشارہ ہے ان روحوں کی مرتبوں کی طرف جو اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی سیر کی درجات کو طے کر دیتے ہیں۔ دیکھو میں نے کہا کہ قیوم کی معنی مدبر بھی ہے، تو گویا کسی اللہ والے کا روح جو ہے وہ بھی مدبر ہو سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی یہ فرماتے اچھا فالمدبرات امرا اشارہ الی ان آخر مراتب البشریہ متصلا باول درجات الملکیہ، والسابقات سبقا سے تو مراد وہ تھا، وہ مراد تھا کہ درجات کو وہ طے کر دیتے ہیں، لمحہ بلمحہ ان کی عروج ہوتا جائے گا۔ لیکن فالمدبرات امرا جو ہے اشارہ ہے اس طرف کہ الی ان آخر مراتب البشریہ، مراتب بشریت، انسانیت اور بشریت کے جو مراتب ہے ان کے اینڈ تک جاتے ہیں، اور متصل باول درجات الملکیہ، وہ جو ملائکہ اعظام کے درجات ہے ان کی ابتدا تک وہ وصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ملائکہ اعظام کی درجات کی اول یعنی ابتدا تک وہ وصل ہو جاتے ہیں، فلما انتہت الارواح البشریہ الی اقصی غایاتها، جب یہ ارواح انسان کی اپنی اینڈ اپنی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، وہی مرتبۃ السبق، وہ ایک سے بڑھ کر ایک مرتبہ طے کر دیتے ہیں، تو اتصلت بعالم الملائکۃ، پھر وہ عالم ملائکہ اعظام کے ان درجات تک پہنچ جاتے ہیں، تو وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہی اس آیہ شریف کی تفسیر ہے۔ آپ نے دیکھا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مدبرات امر سے مراد ارواح ہے جو اوج در اوج، درجہ در درجہ بلندی طے کرتے کرتے وہ ملائکہ اعظام کی درجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملائکہ نہیں بنتے بلکہ ان کے درجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان درجات تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں فالمدبرات امرا، اسی کو کہتے ہیں۔ میری روایت یہ نہیں ہے، یہ روایت تفسیر کبیر کی ہے، جز نمبر 11، اور ان کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 130، اور سورہ النازعات، بلکہ جو میرے پاس مکتبے میں پڑھا ہوا ہے چونکہ اس میں لف و جمع ہے، تو اسی لیے اگر کسی کو آسان ہو تو وہ سورہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، وہ سورہ نکالیں تو اس میں سے فالمدبرات امر میں تفسیر کبیر نے اس میں تفسیر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا کہ قیوم کی ایک معنی جو ہے مدبر کی ہے، تو مدبرات جو ہے وہ یا ایک روایت پر ارواح صالحین کو بھی کہتے ہیں، اور ایک روایت پر یہ ملائکہ اعظام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب مدبر، قیوم، قیم اور قائم کی معنی مدبر ہوا تو پھر معلوم ہوا کہ ملائکہ اعظام کو بھی مدبر اور قیوم کہا گیا ہے، اور ارواح صالحین کو بھی قیوم اور قیم کہا ہوا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی میں اسی آیہ شریف کی تفسیر فرماتے ہیں، وَأَقْسَامٌ بِالنُّفُوسِ حَالُ سُلُوكِهَا وَتَطْهِيرُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا بِالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّرَقِّي فِي الْمَعَارِفِ الْإِلَٰهِيَّةِ فَإِنَّهَا تَنزِعُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَتَنشِطُ إِلَىٰ عَالَمِ الْقُدُسِ فَتَسْبَحُ فِي مَرَاتِبِ الْإِرْتِقَاءِ فَتَسْبَقُ إِلَىٰ كَمَالَاتٍ حَتَّىٰ تَصِيرُ مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ لِلنُّفُوسِ النَّاقِصَةِ۔ الفاظ مغایر ہے لیکن معنی وہی ایک ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مدبرات امر سے مراد صالحین کی ارواح ہے، جب وہ ظاہراً اور باطناً عروج کر جاتے ہیں اور پھر وہ ملائکہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو فالمدبرات امرا کہتے ہیں۔ یہ روح المعانی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 315 اور سورہ النازعات مکتبہ الرشید۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی
آپ بھی اسی نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اولیاء اللہ، وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، یہ تواتر ہے، یہ بالتواتر ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی دشمنوں کے مقابلے میں نصرت دے دیتے ہیں، نصرت دے دیتے ہیں۔ اچھا، اور اللہ کی دشمنوں کو مار دیتے ہیں۔ وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں تو۔ یہ تفسیری مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 سورہ مائدہ مکتبہ رشیدیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ رب العزت نے بھی مدبرات امر اولیاء اللہ کو رکھا ہوا ہے، اور مدبرات امر سے ان کا مراد یہ ہے کہ یہ نصرت دے دیتے ہیں، یہ تدبیر کرتے ہیں مخلوق کے، یہ ان کے تدبیرات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اپنی اصطلاحات میں لفظ قیوم، قیومیت یہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ غوث، قطب، قطب مدار، قطب ارشاد و خلیفہ ان کی اصطلاحات میں ہیں، اور ان کے مختلف مناصب اور مختلف مقامات ہے۔ تو سلوک و تصوف میں اس کی طرف ہم بہت زیادہ نہیں جاتے، لیکن صرف چند قیوم کے لفظ جو غیر اللہ پر ان کا اطلاق ہے ان الفاظ کو لے لیتے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اصطلاح تصوف میں لفظ قیومیت اور قیوم کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اور فرمایا ہوا ہے کہ این مقام علیا و گنجینے پر معنی و پر مرتحورہ منکشف ساختاست۔ اس بہت بڑے مقام کو انہوں نے ظاہر فرمایا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی اسرہندی رحمہ اللہ تعالی، آپ مبارک جو ہے کہ سارا عالم اسلام ان کی علمیت، ان کی فضیلت اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں آپ مبارک کے سب لوگ قائل ہیں کہ آپ کرتے ہیں۔ آپ مبارک جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ امام معصوم رحمۃ اللہ تعالی فرمودہ نسبت قیومیت مکشوف حضرت ایشان است، معلوم نیست کہ پیش از آن حضرت از اولیاء کسی به آن تکلم نمودا با اسرار آن متحقق گشته باشد۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ رب العزت نے یہ نسبت قیومیت جو ہے یہ منکشف فرمائی ہے، ان کو دکھایا ہوا ہے، اور رب کائنات نے اسے اس مقام پر مرتکز بھی فرمایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے قبل بہت کم ایسے اولیاء گزرے ہوں گے جو لفظ قیومیت اور اس مقام قیومیت سے انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، ان کے اسرار کو بیان کیا ہوگا، مگر مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی اسرار اور ان کے الفاظ کو بیان فرمائے۔ مکتوبات معصومیہ مکتوب نمبر 76 دفتر نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ اب آپ دیکھیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک آن گوہر نایاب بعد از بیان کردن دائرہ امکان کے مقدمہ ولایت است و ولایت صغرا کے ولایت اولیاء امت است و ولایت کبریٰ کے ولایت انبیاء علیہ السلام است و ولایت علیاء کے ولایت ملائکہ علیہ السلام است و بعد از بیان کردن کمالات و حقائق و حب صرف و ما فوق آن کے منابع علوم و بحور اسرار و معارف است و معاملات است کے با صاحب معاملہ تعلق دارد و بحور اسرار و معارف است و معاملات است که با صاحب معاملات تعلق دارد در چوکات نقوش گنجانیده شده است در تعویل کریمه ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، میں فرماید محسوس میں گردد کہ اگر این بار امانت فرزن با آسمان و زمین و کوہ حماید پارا پارا گردند و هیچ اثر از آنها باقی نماند و آن امانت بزعم این فقیر قیومیتی جمیع اساس بسبیل نیابت۔ آپ مبارک فرماتے ہیں جب آپ نے دائرہ امکان کا تذکرہ فرمایا
اس کے بعد مقدمہ ولایت ذکر فرمایا، اس کے بعد ولایت صغرا ذکر کیا کہ جو اولیاء امت کی ولایت ہے، اس کے بعد ولایت کبریٰ کو ذکر کیا ہے کہ وہ ولایت کبریٰ ولایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، اس کے بعد ولایت علیاء ذکر کیا جو ولایت ملائکہ اعظام، اس کے بعد کمالات تصوف کو ذکر کیا، کمالات اس حقائق کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد حب صرف کو ذکر کیا، اس سے فوق انہوں نے علوم و مناظر، بحور اسرار و معارف کو ذکر کیا، اور ان ساروں کو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک مقام ہے، وہ مقام کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کیا، منع کیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، پھر اس کو انسان نے اٹھا فرمایا۔ آپ مبارک فرماتے ہیں اگر یہ امانت فرضاً آسمان اور زمین کو دیا جاتا اور پہاڑوں کے حوالے کیا جاتا تو وہ پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، لیکن وہ امانت اللہ رب العزت نے اس حقیر کو، جس کو قیومیتی جمیع اشیاء کہتے ہیں، اس حقیر کو برسبیل نیابت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے نائب ہے، عطا فرمایا ہوا ہے کہ مخصوص بکمل افراد دست، کہ وہ خاص ہے کامل افرادوں کے لیے، یعنی معاملہ انسان کامل تا بجائے میں رسد کہ اورا قیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت میں سازندہ، ان کا معاملہ پھر اس حق تک چلا جاتا ہے، اللہ کا اتنا وصل و قرب حاصل کر لیتا ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو قیوم بنایا جاتا ہے جمیع اشیاء کے لیے۔ ہمارا افادہ وجود و بقا و سائر کمالات ظاہری و باطنی بتوسط میرا رسانت۔ اب جس کسی کو کوئی بھی اللہ رب العزت کمالات ظاہری اور باطنی عطا کر دیتے تو اس قیوم کی طفیل اللہ رب العزت اسے عنایت فرماتے ہیں۔ اگر ملک است باؤ متوسل است، اگر ملائکہ اعظام ہے تو ان کی وسیلے سے ملائکہ اعظام کو فیض مل رہا ہے، اگر انس است تو جن است، اگر انسان ہے یا جنات ہے، باؤ متشبث ان کی دامن کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ وفی الحقیقت توجہ جمیع اشیاء بجانب اوست، اور حقیقت میں تمام چیزوں کی رجوع ان کی طرف ہوتا ہے، وہ ہم نگران اویند، اور سارے جو ہے ان کی طرف ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی نگران ہوتے ہیں۔ این معنی را داند یا نہ، اگر وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس معنی کو وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، این عارفی کہ بمنصب قیومیت اشیاء مشرف گستا است، یہ عارف جس کو اللہ رب العزت نے اشیاء کی قیومیت کی خلعت عطا کی ہوئے، حکم وزیر دارد کہ مہمات مخلوقات را با مرجو داشتاند، یہ ایسے ہیں جیسے وزیر یا خلیفہ، جیسے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا، ہر چند انعامات السلطان است، یہ سارے انعامات تو بادشاہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اب یہ سارے جتنے بھی انعامات ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، سلطان کی طرف سے ہے، بادشاہ کی طرف سے ہے، اما وصول انہا مربوط بتوسط وزیر است، لیکن ان مقامات تک پہنچنے کے لیے وزیر کی وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اب ہے تو بادشاہ ایک، پرائم منسٹر تو ایک ہے، اب پرائم منسٹر کے آگے جو ہے وہ وزراء رکھے ہوئے ہیں، اب لوگ جو ہے وہ پہلے رجوع کرتے ہیں، اس وزیر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ وزیر کو بادشاہ نے مقرر ہی اس کام کے لیے کیا ہوا ہے کہ اس وزارت تعلیم کو، تعلیم کی ساری ذمہ داریاں تمہارے ذمے ہیں، آپ کر لو، لیکن فی الحقیقت تو یہ پرائم منسٹر کے اختیار میں سے ہے۔ رئیس این دولت ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام است، ان دولت کا، اس قیومیت کا سب سے بڑا قیوم جو تھے وہ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام رہے، اور اسی منصب عالی کو، اس قیومیت کو بالاسالتاً مخصوص با انبیاء اولو العظم است، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء اولو العظم کو اللہ رب العزت نے اسے دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم و نوح علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ، یہ ان کے لیے اصل ہے، وہ اصول ہے اس قیومیت کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَبَتَبْعِیَّت وَوِرَاثَت این بزرگواران ہر کرا با این دولت مشرف سازند، اور پھر
ان انبیاء کی تبعیت اور ان انبیاء کی وراثت میں اللہ کریم پھر یہ قیومیت کی خلعت ان کی امت میں سے کسی کو سپرد کر دیتے ہیں۔ با کریمان کارہا دشوار نیس، کریموں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مکتوبات امام ربانی، اس مکتوب کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، دفتر نمبر 2 حصہ نمبر 7 مکتوب نمبر 74 صفحہ نمبر 69 اور 70۔ تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت جو قیوم ہے وہ جس معنی پر کہ جو فی الاصل فی الحقیقت وہ اللہ رب العزت ہے، اور رب کائنات ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کو جو انبیاء اولو العزم ہے انہیں یہ تفویض فرمائی ہے، پھر ان کی انبیاء کی تبعیت میں اللہ نے اولیاء امت کو یہ قیومیت تفویض فرمائی ہے۔ یہ مکتوبات مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی دفتر 2 حصہ نمبر 7 مکتوب نمبر 74 صفحہ نمبر 69 تا 70۔ ایک اور مکتوب شریف سے بات فرماتے ہیں دی روز بعد از نماز بامداد مجلس سکوت داشتم۔ پچھلے دنوں فجر کی نماز کے بعد ہم مراقبے کا ایک مجلس تھے، ظاہر شد کہ خلقتی کے داشتم از من جدا شد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے جو خلعت پہنی ہوئی تھی، یعنی جو لباس پہنا ہوا تھا، وہ مجھ سے الگ ہوا، وہ خلعتی دیگر برمن متوجہ شد۔ ایک اور لباس، ایک اور خلعت مجھے پہنائی گئی کہ بجائے آن خلعت نشینت بخاطر آمد کہ این خلعت زائلہ را بکسی خواہن داد یا نہ۔ میں نے یہ سوچا، میرے خیال میں یہ آیا کہ جو خلعت مجھ سے اتارا گیا ہے، مجھے تو نیا خلعت پہنایا گیا، یہ خلعت اب کسی اور کو دیں گے یا نہیں دیں گے۔ وہ آرزوی آن شد کہ اگر آن را بدہند بفرزند ارشد محمد معصوم بدہند، میرا خیال اور ذہن یہ تھا کہ کاش اگر یہ خلعت کسی اور کو دے تو وہ کس کو دے؟ وہ میرے بیٹے محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی کو دے۔ بعد از لمحہ دید کہ بفرزند مرحمت فرمودند، کچھ لمحات کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میرے اتارے گئے کپڑے خلعت انہوں نے میرے بیٹے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی کو دیے۔ وہ آن خلعت را بطورا بتمام پوشانیدند، اور تمام کی تمام طور پر جیسے میں نے پہنا ہوا تھا وہ خلعت ان کو ہی پہنایا گیا۔ وہ ان خلعت زائلہ کنایت از معاملہ قیومیت بودہ است، یہ جو میں نے کپڑے اتارے ہیں اور خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی کو دیے، یہ کیا ہے؟ یہ خلعت قیومیت ہے جو ان کو دیا گیا ہے کہ بتربیت و تکمیل تعلق داشتہ و باعث ارتباط بین عرصہ مجتمع عبودہ، کہ اس کی مراد اور مقصد یہ ہے تب تک مجھے پہنایا گیا تھا جب تک کہ ان کی تربیت نہ ہوتی، اور جب وہ اس کا اہل ہوا، جب ان کی تربیت اور تکمیل ہو گئی تو اب خلعت ان کو دیا گیا۔ گویا میں قیوم وقت ہوں، اب قیوم وقت محمد معصوم کو بنایا گیا ہے۔ مکتوبات امام ربانی دفتر سویم 3 حصہ نمبر 9 مکتوب نمبر 104۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے قیومیت یہاں سے بھی ثابت کیا ہوا ہے کہ میں خود قیوم رہا ہوں اور میرے بعد اس قیومیت کو حضرت محمد معصوم کو دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں در حق ما امروزہ نیست مشتخا کے برا از خاک برداشتہ خلیفہ خود ساخت و بنیابت خود قیوم اشیاء گردانید و بواسطہ اورا تعلیم اشیاء جمیع اشیاء فرمود و ملائکہ کے عباد مکرم اوند تلامیز او گردانید و اینان را بآن بزرگی امر بسجود او نمود۔ فرماتے ہیں اگر یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار تم نے ہی کہا ہوا ہے کہ میں قیوم ہوں، فرماتے قیومیت آج کی بات نہیں ہے، فرماتے مٹی خاک کو اٹھا کے ان سے ایک جسم بنایا گیا اور اس جسم کو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام دیا گیا، اور پھر اس پر اللہ رب العزت نے اپنی انوار و تجلیات کی ورود فرمائے، اور پھر ان کو وہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ رب کائنات نے اسے قیوم بنایا، اور ملائکہ اعظام کو فرمایا کہ ان کو سجدہ کر لو۔ تو ان کی اتباع اور ان کی مطابعت پر رب کائنات نے یہ قیومیت اپنی خاص بندوں کو بھی عنایت فرمائی ہوئے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی قیومیت کو ثابت فرما رہے ہیں انبیاء کے لیے بھی اور انبیاء کے بعد صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کو۔ اسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ مکتوب نمبر 9 دفتر نمبر 3 صفحہ نمبر 95 تا 56۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی اسی منصبی قیومیت کو ظاہر کرتے ہیں، اسے امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری آپ فرماتے ہیں ومن طلب زیادت شرح هذا المقام
فرماتے ہیں قیومیت کے مقام کا بحث فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس مقام کی زیادہ تشریح جانے فَلْيَرْجَعْ إِلَى مَكَاتِبِ سیدی و امام القیوم الربانی المجدد الافسانی رحمہ اللہ الباری. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس مقام کے بارے میں اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ جانے تو وہ رجوع کرے مکتوبات میرے سید اور امام القیوم، لفظ قیوم استعمال کرتے ہیں، الربانی المجدد الافسانی. تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. خواجہ فضل اللہ فارقی مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک جو ہے وہ حالات امام معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں نیز منصب قیومی کے از جمیع مناسب کمال فائقس بإشان رسیدہ. وہ منصب جو قیومیت کی منصب ہے، جو تمام مناسب جو سلوک کے تصوف کے مناسب ہے ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، وہ حضرت خواجہ معصوم تک پہنچا ہوا ہے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی بإشان میں فرمائیں کہ اشیاء از قیومیت من بطوراز ترند، کہ چیزیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے فرزند کو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے یہ اشیاء، یہ چیزیں میری قیومیت سے زیادہ تمہاری قیومیت پر راضی ہے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ مجدد بھی قیوم تھے رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت خواجہ معصوم بھی قیوم تھے. مکتوبات معصومیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 نقلا من عمدۃ المقامات سے انہوں نے نقل کیا. وہ امام معصوم رحمۃ اللہ تعالی در مورد قیومیت چنون بیان میں کنت. امام معصوم رحمۃ اللہ تعالی قیومیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وعادت اللہ جاری شدہ است کہ بعد از قرون متطاولہ عارف را بعد از فنائے اتم ذاتی از نزد خود عطا میں فرمائیں کہ ازان ذات بذات اقدس راہ است، پس این عارف بالا علاقہ ذات از ذات مقدس نصیب فرامی گرد و افراد عالم کی در رنگ اعراضند و ذاتی نیز کے بہو قائم بوند. قیام بانہا بذات عارف است و ذات ہما آنہا ہمین ذات عارف است و عارف بحکم نیابت و خلافت قیوم آنہا است. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت بہت عرصے کے بعد اسے ایسے عارف کی مقام پر فنا اور بقا عتم اور ذاتی عنایت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کریم اسے قیوم بنا لیتے ہیں. لوگ جو ہے ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے وہ تدبیرات ہوتے ہیں امور کی، تو اس شخص کو کہتے ہیں قیوم. اسی میں اگر آپ نے تفصیل جاننا ہو تو مکتوبات معصومیہ جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 58 یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اچھا، ہمارے دور کے ایک بزرگ کے قول سنیں. مولانا اللہ یار خان صاحب آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب دلائل السلوک میں، آپ فرضیت و علوم و معارف و فرضیت سلوک کے بارے میں لکھتے ہیں غوث اور قیوم کے اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہے، اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا ہے. دیکھو غوث بھی مددگار ہی کو کہتے ہیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ نے امام ربانی مجدد الفسانی اور قاضی ثناء اللہ پادنی پتی نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی لفظ قیومیت استعمال کیا ہوا ہے. دلائل السلوک صفحہ نمبر 75 ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی قیوم کہتے ہیں. اسی کتاب میں دلائل السلوک میں وہ آگے لکھتے ہیں قیومیت کے لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اور کل احکام ظاہری اور باطنی قیوم کے ذات سے وابستہ ہے، کیونکہ یہ بمنزلہ وزیر کی ہے. یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی. دیکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیوم ہوئے کہ اللہ رب العزت تو عطا فرما دینے والا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دینے والا ہے، تو حضور بھی قیوم ہوئے. تو حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے. قیوم اولو العزم رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مخالص فیض سے محروم رہتا ہے کیونکہ وہ حکومت کی وزیر کا باغی ہوتا ہے اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا کرتا. ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزیر کے ذریعے مخلوق کی طرف آتی ہے. جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے تو غوث کی بارگاہ میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا کو قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے.
خیال رہے کہ غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں بلکہ مستجاب الدعوات انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح قیوم کل انعامات کا سبب ہوتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہیں اور خاص خاص ایک ایک انعام پر مقرر ہیں، اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اسی لیے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔ دلائل السلوک صفحہ نمبر 79 میں آپ یہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قیوم یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی قیوم لفظ قیوم کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ کے احوال کی طرف، کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ کو میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں نے قیوم کے لفظ کو ثابت فرمایا ہوا ہے، تو اب آتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جن کا نام ہی روضۃ القیومیہ ہے، روضۃ القیومیہ، اور ان میں سے 4 قیوموں کی احوال ذکر کیے ہیں، اور اس کتاب پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹائٹل پر، ہر کتاب کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قیوم اول مجدد الفسانی الشیخ احمد الفاروقی السرہندی رحمۃ اللہ تعالی، اور قیوم دوم حضرت امام معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور لکھا ہوگا قیوم ثالث حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک اور قیوم بھی وہاں پر ذکر ہے کہ 4 قیوموں کے بارے میں 4 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، محضر عام پر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ قیوم اگر اس کو راجع اور مراد لیا جائے ذات باری تعالیٰ کی تو پھر ان کا اطلاق بندے پر نہیں ہوگا، اور اگر اسے اس مراد اور معنی پر کہ یہ مدبر ہے اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی رزق کو تقسیم کر دیتا ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو مخلوق اور کائنات کی تدبیر کرنے والا بمعنی بندہ ہے، تو فلہذا ان کا اطلاق پھر ملائکہ اعظام پر بھی، ارواح اولیاء اللہ پر بھی اور مخلوق پر بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ مشترکہ ہے بین اللہ و بین العبد، تو جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی مراد لی جائے وہ بندے کی بارگاہ میں اس کی مراد نہیں لی جائے گی، اور اگر ان کی مراد بندے کے حق میں ہوگی تو غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔